یہ شب تار میں راز کیا تھا کہ حبیب کی زلفے تو مطلب یہ سورہ دخا جو ہے یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا قسمیں بیان کر رہا سبحان اللہ اور قسم شب تار میں راز کے ساتھ اور جو کہا ہے نا راز کی قسم جب چھا جائے راز کی تاریخی کی قسم امام رسول سماجی قسم شب تار کے راز تھا کہ حبیب کی زلفے تو قسم کہ یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی قسم بیان کی جا رہی ہے ان سارے کو دیکھتے امام رسول شاعر کیسے کر رہے وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید میں کھائی چاہا تیرے چہروں کے ناموں بکام یعنی کہ رب الجلال قرآن کریم میں یہ باتیں ارشاد فرمائی خود قرآن کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کہ محبوب ہم اس شہر کی قسم اس لیے کرتے ہیں کہ تو اس شہر میں تشریف فرما تو وہ امام رسول کہہ رہے ہیں اور ایک مقام پر قرآن کریم میں رب الجلال کا ارشاد ہے اور تیرے کہنے کی قسم اے محبوب تیرے کہنے کی قسم کہ جو تو بات ایسا ہے اپنی زبان مبارک سے اس کی قسم اور ایک مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم بیان کی کہ محبوب تیری جان کی قسم تیری زندگی کی قسم تو امام سنت اس کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ خدا نے نسل تھا تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید لکھائی یعنی کہ امام سنت کی ساری اسٹینڈرڈ تھا یہ بھی چیزیں تو صرف بات کرتی جو بات کی ہے تو پوری قرآن و سنت کے ذخیرہ پر نظر رکھتے تھے اور اسی طرح جو آپ نے ترجمہ کیا قرآن پاک کا وہ بھی ایسا ترجمہ کہ اگر 20 تفاسیر پڑھے تو آپ کے ترجمہ جو ہے وہ اس کے مطابق ملے کئی 20 تفاسیر پڑھ کر آپ جو نچوڑ نکالے امام سنت کا ترجمہ پڑھ لیں تو وہ بھی نچوڑ آپ کو ملے امام رسول مجدد الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان آپ کا ترجمہ کنز الایمان اگر اس کو کمپیئر کیا پڑھے اور پھر آپ پوچھیں کسی سے ایسی گرامر کے اعتبار سے پوچھیں تفاسیر کو سامنے رکھ کر پوچھیں سوال کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام رسول کا ترجمہ تو ایک بینڈل اختیاری ترجمہ ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ترجمے ہیں باقی بازاری ترجمے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے امام رسول کا کسی اور عالم کے طلباء نے بچ کی ہوئی ہے وہ سیکھنے کے لیے لکھتے ہیں یعنی امام رسول کے ترجمہ کی جب آپ کتابوں کرتے ہیں ایسا نظر آتا قرآن پاک کی آیت سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اب اس کا ترجمہ ایک شخص نے لکھا یہ کتاب کہ کوئی شخص اس میں نہیں یہ کتاب کوئی شخص اس میں نہیں ایک دوسرا ہے اس نے لکھا اس کتاب میں کوئی شک نہیں تیسرے شخص نے لکھا یہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں چوتھے نے لکھا یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں پانچویں نے لکھا یہ کتاب یعنی قرآن حدیث اس میں کوئی شک نہیں چھٹا یہ کتاب ہے کہ نہیں شک بیچ سے اب یہ سارے باتیں جتنی بھی یہ ترجمے پڑھے تو ہر چیز رکھ رہے ایک تو یہ کتاب ہر کسی نے یہ کہا حالانکہ عربی میں اگر کسی عرب سے آپ پوچھے یا خود مغل میں دیکھے تو ظاہری کا ترجمہ اس کا یہ تو ہے جیسے آپ کہیں کے لیے جس استعمال کرتے ہیں اور دوسری ذہن استعمال کرتے ہیں اسی طرح قرب و بوجھ کے لیے الگ الگ اشارہ بھی استعمال ہوتے ہیں تو ذالکہ کا یہ ترجمہ کرنا یہ تو بالکل ان پڑھ والی بات ہے کہ ذالکہ لکھا ہوا ہے سامنے اور اس کا ترجمہ یہ کر یہ کیا کوئی بھی آئے کرتا ہے اگر وہ اردو جانتا ہے تو کہے گا کہ کتنی ہم پڑھے جا رہے لوگ ہیں کہ ان کو ذالکہ کا ترجمہ نہیں آتا سارے یہ کتاب اب 6 ترجمے آپ کو سنائے سب نے لکھا یہ کتاب اور ذالکہ کا یہ ترجمہ کرنا یہ بالکل غلط ہے یہ درست نہیں آگے فرمایا لا ریب فیہ آج کیا ہے اس میں کچھ شک نہیں اس میں کچھ شک نہیں تو جتنے کو پڑھ رہے ہیں سارے کہتے ہیں شک
ہر کافر جو ہے وہ بول سے کہ ہمیں شک ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں شک نہیں؟ شک تو ہو سکتا ہے، غیر مسلم کو شک ہو سکتا ہے۔ اب ترجمہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو جواب دیں یا کسی کافر کہتے کہ تم کہتے ہو کہ اس میں شک نہیں، تو ہم اس میں شک کرتے ہیں، کیا جواب دیں؟ اب امام اہل سنت کا ترجمہ سنو، یعنی لا ریب فیہ، فرمایا وہ بلند رتبہ کتاب، وہ بلند رتبہ کتاب کوئی شک کی جگہ نہیں۔ بے شک ہو سکتا ہے لیکن یہ مقام ایسا ہے کہ شک کی جگہ نہیں ہے یہاں۔ کوئی شک کرے تو اس کا فائد ہے، اس کے لیے کا قصور ہے، یہ شک کی جگہ نہیں ہے۔ یہ امام اہل سنت کا ترجمہ ہے۔ اور جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسولیت کی بات ہوئی، آپ کے بارے میں بات ہوئی، تو آپ نے کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کو سامنے رکھا۔ اب قرآن پاک وہ آیت وجب کا ضالن فہدا، اب اس کا ترجمہ انہوں نے کیا اور اپنے ایمان کو دو پر لگا دیا۔ ماذا اللہ کہہ رہے ہیں اور ہم نے تمہیں بھٹکا ہوا پایا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب کو خطاب ہے۔ اب کوئی شخص ترجمہ کر رہے اور تجھے بھٹکا ہوا پایا اور راہ دکھائی۔ اب نبی بھٹک جائے، نبی بھٹک جائے تو ہمت کرنا پڑے گا، اور کوئی نبی بھی جو ہے وہ اعلان نبوت سے پہلے کے بعد وہ بھٹکنے سے بالکل محفوظ ہے، بالکل محفوظ ہے۔ اب یہ ترجمہ ایک شخص تھا، اس نے لکھا تجھے بھولا ہوا پایا، اب نبی بھی ایسی بھول کرتے ہیں۔ اور دوسرے تھا، اس نے لکھا تجھے بے راہ پایا اور تجھے راہ دکھائی۔ امام اہل سنت اس جگہ پر جو قلم اٹھاتے ٹرانسلیشن لکھتے ہیں تو فرمایا کہ تجھے اپنی محبت میں خود رکھتا پایا اور اپنی طرف کی راہ، یعنی آپ کے دل میں ہمارے سوا کچھ تھا نہیں۔ رب الجلال کتاب پڑھا ہے اپنے محبوب کو کہ تمہیں اپنی محبت میں خود رکھتا پایا، کیا آپ کے دل میں ہماری محبت کے علاوہ کچھ ہے نہیں؟ یہ ہے رسالت کے مقام کا عدم اور مرتبہ۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت سے اس کا پاک ہے، اس لیے اگر ہم ترجمہ پڑھنا چاہیں تو ہمیں ترجمہ کنز الایمان پڑھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن سمجھنے کی نیت سے ہم آج اپنے ایمان کے ہاتھ ہو گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امام اہل سنت کی سچی محبت نصیب کرے، آپ کی سچی غلامی عطا فرمائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ اس کا بہترین ذریعہ جو ہے دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم ہے۔ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فیضان رضا عام کر رہے ہیں، تو اگر ہم بھی حقیقی غلام رضا بننا چاہتے ہیں تو اس ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کو بھی فیضان رضا ملے گا اور اس کی برکت سے عشق مصطفیٰ ملے گا اور انشاءاللہ دنیا میں کامیابی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔